اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلا من البنات، اللہ تعالیٰ نے جس کو دو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، من ابتلا من البنات۔ اب بیٹیوں کو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلا قرار دیا۔ ابتلا کا معنی ہے آزمائش، جس کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ دو بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی اور ان کی شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، اور بشارت سناتے ہوئے، بشارت کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا من ابتلا من البنات، جس کو اللہ نے دو بیٹیوں کے ذریعے ابتلا میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، اس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ اور اللہ تعالی نے کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا۔ کیا بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم ہے؟ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں، سماج کے وہ نوجوان جو اس سماج کا فیوچر ہے، کیا بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم ہے؟ اہل قریش اگر زندہ دفن کرتے تھے تو آج ہماری بیٹیاں تڑف تڑف کر مر رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے احمد آباد گجرات کے اندر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا، ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عائشہ نامی ایک نوجوان لڑکی جس کے خاوند کا نام عارف خان تھا، احمد آباد کے اندر فروری 2020 کو عارف خان نے جہیز کے مطالبے میں اپنی حاملہ بیوی کو ٹارچر کیا، اس کو پیٹا، جس کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا۔ فروری 2020 سے فروری 2021 تک عائشہ نامی لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی تھی، اور اب ٹھیک ہونے پر اس نے چاہا کہ میں دوبارہ اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤں، لیکن خاوند نے 10 لاکھ روپیہ جہیز کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ کو میرے گھر میں آنا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو 10 لاکھ روپیہ لے کر آنا۔ جبکہ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ عائشہ کے گھر والوں نے جہیز کے نام پر لاکھوں روپے دیے تھے،
اس امت کی وہ خاتون، وہ لڑکی جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ رکھا گیا تھا، اس کے گھر والوں نے، اس کے سسرال والوں نے، اس کے خاوند نے اس کا جینا آرام کر دیا، اور ایک دلدوز واقعہ، دلوں کو تڑپانے والا وہ واقعہ، ہمارے دلوں کو چاک کرنے والی وہ داستان عائشہ ہمارے سماج کے اندر چھوڑ کر چلی گئی۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کیا یہی تعلیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ افسوس کا مقام ہے جس انسان کو اس کے گھر والے دشمن بن جائیں۔ اب دیکھیے قرآن مقدس کی ایک آیت، اللہ تعالی یہاں پہ بیان فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء۔ اب ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ آپ قرآن کھول کے دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، اور ہمارے علماء کرام اس آیت کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ چیک کیجئے، آپ دیکھیے۔ بزرگوں، دوستوں، اس قرآن کے اندر جو پیغام ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ قرآن ہمیں غور و تدبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس قرآن کا جو جی میں آیا وہ ترجمہ کر دیا، جو جس کو جی چاہا وہ اس نے ترجمہ کر دیا۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اب حاکم کو عربی میں بھی حاکم کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے قرآن کی اس آیت میں کہیں حاکم کا لفظ ہے؟ قرآن کی اس آیت میں کہیں بھی حاکم کا لفظ موجود نہیں ہے، اور یہ غلط ترجمہ ہے قرآن کی اس ٹیکسٹ کا، قرآن کے اس متن کا، کلام الہی کا یہ غلط ترجمہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد جو ہیں، قوامون، قوامون کہتے ہیں قام یقوم، قائم کرنے والا، جو مرد حضرات ہیں، قوامون علی النساء۔ پھر اس کے میلٹیو میننگ سے یہ قوام ہے، قائم کرنے والا، دوام بخشنے والا۔ عورت تو کمزور ہے نا، اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوامون سے مراد پروٹیکٹر ہے، پروٹیکشن دینے والا، حفاظت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کو قائم رکھنے والا۔ یہ ہے قرآن کا اصل ترجمہ۔ مگر افسوس کا مقام ہے قرآن کی اس آیت کا غلط ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جب مرد حاکم ہے، اب حاکم سے مراد یعنی وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ اس کے اوپر ڈکٹیٹرشپ قائم کرے گا، وہ ڈکٹیٹر ہے۔ کہیں بھی قرآن نے، حدیث کے اندر کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ ایک جس خاتون کے بارے میں، جس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان مردوں کو شرم آنی چاہیے جو ڈیڈ پسلی کی عورت کے اوپر برستے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ڈیڈ پسلی
نسلی کی عورت کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے وہ گھر. ہمارے تانوں سے، ہماری بے عزتی سے، ہمارے برے کلاموں سے، ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے، ہمارے غصے سے کب یہ معصوم، کب یہ عورت نجات پائے گی، کب اس کو سکون ملے گا؟ قرآن نے تو کہا تھا الرجال قوامون علی النساء. آپ تو پروٹیکٹر ہو، آپ تو محافظ ہو، آپ تو اس کے کیئر ٹیکر ہو، آپ تو اس کے ویل وشر ہو، اور خیر خائی کے نام پہ اتنا بڑا دھوکا کہ ہم نے اس کا جینا بھی حرام کر دیا ہے. پھر آگے دیکھیے، اب کچھ چیزوں میں پرائیورٹی ہے. الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں کو قائم کرنے والے ہیں، وہ ان کو قیام، دوام، پروٹیکشن، وہ پروٹیکٹر ہیں، محافظ ہیں، ان کو بچانے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں. قرآن نے آپ کو حاکم نہیں بنایا ہے اپنی عورتوں پر. اللہ کے نبی نے آپ کو حاکم نہیں بنایا ہے، ڈکٹیٹر نہیں بنایا ہے. آپ کیوں ان کے اوپر ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہو؟ کیوں ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہو؟ لیکن آگے دیکھیے، ایک اور دل کو دہلانے والا معاملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں خواتین کے اوپر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں سپیریئر، بیٹر وہ ہے جو اپنے تقوی اور ایمان کی بنیاد پہ اللہ کے دربار میں اس کو پرائیورٹی ملے، وہ سپیریئر ہو. بظاہر مرد یا خاتون جو ہے، اب اس کے فزیکل فیوچرز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. فزیکل فیوچرز جو ہیں وہ مرد کے بھی الگ ہیں، عورت کے بھی الگ ہیں. لیکن ایک مرد ہونے کے ناطے ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی سے، اپنی خواتین سے ہم افضل ہیں. یہاں تفضیل کی بات نہیں ہے، یہاں افضل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ذمہ داری کی بات ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو اللہ نے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے. بما انفقوا من اموالہم، اور مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. گویا کہ اب مال خرچ کرنے کی ان کے اوپر، ان کا کھانا پینا، نان و نفقہ، ان کی پروٹیکشن، ان کو ٹیک کیئر کرنا، ان کو کھانا دینا، ان کی ادویات، ان کی صحت کے ریلیٹڈ جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ تو مرد کے اوپر ہیں. لیکن آخر میں اگر کوئی خاتون، کوئی عورت بے حیائی کا راستہ اختیار کرتی ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ، وہ خواتین جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے خاوند کی، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں.